السلام علیکم ناظرین۔ اسلام آباد میں ہونے والے دھماکے کے اوپر بات کریں گے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ جس میں جو ہے ایک اسپیسیفک مسلک کو ٹارگٹ کر کے پاکستان کے اندر جس طرح کا انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی، اس دھماکے کے بعد کے جو عوامل ہیں اور جو بعد میں ہونے والی جو نقل و حرکت ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس پر پاکستان کو کس طرح کا ایکشن لینا ہے اور کس طرح کا ایکشن پاکستان لے گا، تمام تر چیزیں آج ڈسکس کریں گے۔ اور کیا کرنا چاہیے پاکستان کو اور پاکستانی عوام کا کیا فرض بنتا ہے، اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، لائک بھی ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ اس طرح کے کام کرنے والے یا اس طرح کی ٹارگٹنگ کرنے والے جو عناصر ہیں ان کا اصل ٹارگٹ، اصل ہدف جو ہے وہ کیا ہے، وہ پاکستان کو کس طرح کی جو ہے وہ انسٹیبل کس حد تک کرنا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کے جو ہے وہ معاملات وہ کر رہے ہیں، اور کون لوگ ہیں یہ۔ آپ لوگ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں دیجیے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک طرف بسنت ہے اور دوسری جانب یہ اسلام آباد کے اندر ایک امام بارگاہ میں، جو کہ ایک اسپیسیفک جو مسلک ہے، جو اسلام مسلمانوں کا ایک جو مسلک ہے، اس کے ایک اسپیسیفک جو ہے وہ طبقے کو نشانہ بنایا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی، ایک تو یہ کہ وہ جو ایک طرف بسنت منائی جا رہی ہے، یہ دو اس کے میں مین جو ہے وہ مجھے تو نظر آئی ہیں جہاں تک باتیں، کہ ایک جانب جو بسنت منائی جا رہی ہے اس میں جو ہے وہ یہ گردش کرے، یہ جو بات ہے کہ دیکھیں جی ایک طرف یہ سوگ پھیل گیا اور دوسری طرف جو ہے یہ کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں یہ دو مسلک جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ رہتے ہیں، شیعہ اور سنی۔ شیعہ سنی لڑائی کروانے کا یہ اس سے بہتر کوئی میرے خیال سے یہ دشمنوں کو نہیں مل سکتا، کوئی ٹارگٹ کے ایک مسلک کے کسی جو ہے وہ عبادت گاہ کو نشانہ بنا دیا جائے اور دوسری مسلک جو ہے وہ اس کو اس کا جو ہے وہ دے دیا جائے۔ اور کچھ میں نے اس حد تک دیکھا، آپ تک تمام تر اپڈیٹس ہم پہنچا رہے ہیں، اور اس اپڈیٹس میں یہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ بھی چھوڑے گئے۔ میں تو انہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی انسان اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے یا کوئی جو ہے مسلمان اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے سنی ہے، چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ اول تو جو ہے مسلک اور اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ اسلام میں ہیں ہی نہیں، مسلمان ہے چاہے وہ جو بھی ہے، بلکہ یہاں پر تو انسانیت کی بات آ جاتی ہے۔ لیکن بات کرتے چلیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سوشل میڈیا پہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور ہنس رہے تھے اس بات پر۔ میرے خیال سے وہ پلانٹڈ لوگ تھے، اور کوئی جو ہے وہ انسان بھی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ جو جس طرح کے جو یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے تھے، یہ ہنسنے والی اور اس کا مذاق اڑانے والی، تو میرے خیال سے مسلمان ہونا تو دور کی بات، کوئی انسان بھی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ دہشت گردی ہمیشہ سے اس کو جو ہے وہ کنڈیم کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی مسلک کے ساتھ ہو، کسی مذہب کے ساتھ ہو، کسی طبقے کے ساتھ ہو، کسی انسان کے ساتھ ہو۔ اور دہشت گرد کبھی بھی جو ہے وہ انسانیت کے زمرے میں نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی وہ آ سکتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ معاملات جو ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے جو ہے وہ اگلے پاکستان کے جو ہے وہ لائے عمل پر۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی اور جو پاکستان کے اندر جو ہے یہ اس طرح کی سچویشن کریٹ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر آپریٹ ہوتے ہیں افغانستان سے، اور افغانستان میں بہت سی ایسی تنظیمیں جو ہیں وہ کارگر ہیں اور کام کر رہی ہیں، جس میں بہت سی جو ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں، جن کا میرے خیال سے نام بھی لینا جو ہے وہ ان کے ہمارے لیے جو ہے بہتر نہیں ہے۔ بہتر کس لیے نہیں ہے؟ یہ انہیں پروموٹ کرنے والی بات ہے، اور ہم جو ہے وہ کسی صورت اس طرح کی تنظیم کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ تو بہت سی ایسی تنظیمیں آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ کار فرما ہے افغانستان سے،
اور اب پاکستان جو ہے وہ اس کا پہلے سے کہہ چکا ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی جب ٹارگیٹنگ کرو گے تو خود بھی اس طرح کی ٹارگیٹنگ جو ہے وہ بھگتو گے۔ تو اب دہشت گردوں کے خلاف جو ہے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اس طرح کا رد عمل دیتی ہیں، یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے، اور دیکھنا ہے ہم نے کہ یہ پاکستان کا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز شروع سے ہی اس معاملے کے اندر جو ہے وہ کار فرما ہے، اور میرے خیال سے دنیا کی واحد فوج ہے، اور دنیا کی جو ہے وہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی جس طرح سے پاکستان کی جو فورسز نے، پاکستان کی سیکیورٹی جو ادارے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے اس ناسور کا مقابلہ کیا ہے، اور جس طریقے سے اس ناسور کو جو ہے وہ یہ لوگ لے کے چلے ہیں، اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور کرتے رہیں گے جب تک جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا یہ ناسور پاکستان سے۔ تو میرے خیال سے اس کی مثال دنیا بھر میں نہیں ملتی کہ کوئی بھی جو ہے وہ فوج کو اس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ اب بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم لوگوں کو کیا دیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور بات چیت بھی ہوئی ہے افغانستان کے جو رجیم ہے اس سے، لیکن میرے خیال سے وہ کوئی کارگر بات چیت نہیں ہے۔ یہ پہلے کی بات ہے، پہلے جو ہے بات چیت ہوئی تھی، یہ میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں، وہ تمام تر جو ہے وہ کوششیں پاکستان کی جو ہے وہ بے سود گئیں، اور ان کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا پاکستان کو، اور ہونا بھی نہیں ہے آنے والے دنوں میں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا فائدہ ہو۔ میرا یہ انالیسس ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جتنی مرضی بات چیت کر لیں ان لوگوں سے، میرے خیال سے یہ بات چیت سے معاملات جو ہے وہ حل ہونے والے نہیں۔ تو بھرپور مذمت اس طرح کے واقعات کی، اور اس طرح کے واقعات کو پروموٹ اور سپورٹ کرنے والوں کی، اور میرے خیال سے یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں، تمام تر اپڈیٹس تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں تک ہم نے پہنچائی ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی آپ تک جو معاملات ہوں گے، جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی، جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، آپ تک جو ہے وہ مکمل اپڈیٹس، مکمل اوتھینٹک ہر طرح کی خبر جو ہے اس تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے چینل کو، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔